صبر کا پھل۔ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک گاؤں کے چوپال میں کھجور، برگد اور بیری کے درخت تھے۔ بیری اور برگد کے درمیان کھجور کا قد آور درخت تھا۔ اسے اپنے قد آور ہونے پر بڑا غرور تھا۔ وہ کبھی بیری اور کبھی برگد کے درخت کی طرف دیکھتا اور طنز کرتا۔ برگد کے درخت تو اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے مگر لکڑی کسی کام کی نہیں، نہ تو فرنیچر بناتا ہے اور نہ ہی تیری لکڑی خوشبودار ہے۔ مجھے دیکھ، میری شاخوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہیں۔ میرا پھل ایک مکمل غذا ہے۔ اس پر برگد کا درخت کہتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ سب حکیم میرے دودھ سے اور جڑوں سے دوائیاں بناتے ہیں جن سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میرا پھل سینکڑوں جانور کھاتے ہیں، مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں۔ صبح و شام پرندے میرے اوپر نیچے بیٹھے چہچہاتے ہیں، مگر کھجور کے درخت کا رعب برقرار رہا۔ اسے بیری کا چھوٹا قد ناگوار گزرتا، اسے ڈرپوک اور بزدل قرار دیتا، ہر وقت جھکے رہنے کا طعنہ دیتا۔ بیری کا درخت کہتا، مجھ پر اتنا پھل آتا ہے جس پر جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر شہد بناتے ہیں جو غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کھجور کے پودوں نے شکوہ کیا، کبھی انسان نے مجھے پانی دیا ہے کیونکہ مجھ سے لالچ نہیں۔ بیری کے درخت نے کہا، بھائی تمہارے جڑیں مضبوط ہیں، پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہو، ویسے بچے لالچ میں مجھے پانی دیتے ہیں کیونکہ مجھ سے بیر توڑ کر کھاتے ہیں، جبکہ تمہارا پھل ان کے پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہمیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہونا یہ نیکی کا کون سا دور ہے؟ تم اور برگد کے درخت ویسے ہی بزدل ہو۔ مجھے دیکھو نا، کسی کو سایہ دیتا ہوں اور نہ ہی لکڑی۔ برگد کے درخت پر سارا دن پرندے شور کرتے ہیں جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور تم کنکر پتھر پڑتے ہیں، تم ہر وقت آنسو بہاتے رہتے ہو، اس لیے انہیں میٹھا پھل نہ دو۔ کھجور کے درخت نے مشورہ دیا، میرا پھل انسان کے لیے، مگر مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میری شاخیں توڑتے ہیں اور کچا پھل توڑ کر ضائع کرتے ہیں۔ اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہے۔ یوں نوک جھونک میں موسم گرما گزر گیا۔ کھجور ایک اور ننھا پودا چند ماہ کا تھا جو زمین پر سر اٹھائے کھڑا بھلا لگ رہا تھا۔ گرمیوں کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہوا۔ اس بار سردی کے ساتھ بہت برف باری ہوئی۔ کئی فٹ برف باری کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے کھجور کا ننھا سا پودا کانپنے لگا۔ اب کھجور کے پودوں کو احساس ہوا کہ وہ قد آور ہے، وہ اپنی مختصر شاخوں سے اس پر سایبان نہیں کر سکتا۔ اس نے بیری اور برگد کے درخت سے درخواست کی کہ ننھے درخت کے لیے کچھ کرے ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ اب بیری اور برگد کے درخت سوچ بچار کرنے لگے کہ وہ کیا کریں، کس طرح ننھے پودے کے لیے سایباں بنیں۔ دوپہر کو بچے اسکول سے واپس آئے۔ آتے ہی اسکول بیگز رکھے اور بیری کے درخت پر لگے پکے بیر توڑنے کے لیے کنکر پتھر لانا نہ بھولے۔ بیری کا درخت صبر کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بچوں سے کہا، میری بائیں شاخ پر میٹھے اور زیادہ بیر ہیں، تم سب مجھ پر چڑھ کر توڑ لو۔ بچے اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے۔ وہ فوراً درخت پر چڑھ گئے اور بیر درخت سے توڑنے لگے، جس سے شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھی برگد کے درخت پر جا پڑی جس کے نیچے کھجور کا ننھا پودا تھا۔ بچے ڈر کر نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ انسان خود غرض ہے، دیکھ لو انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہے، تمہارا بازو توڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ واہ رے خود غرض! تب بیری کا درخت بولا، میں نے جان بوجھ کر انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا، لیکن کیوں؟ کھجور کے درخت نے پوچھا، کون خود کو زخمی کرواتا ہے؟ تب بیری کے درخت نے جواب دیا، وہ اس لیے میرے دوست کیونکہ میری ٹوٹی شاخ برگد کے درخت پر ہے، جس سے ننھے پودے پر سایبان بن گیا ہے۔
اب اسے اتنی سردی نہیں لگی اور یہ اگلے سال تک بڑا ہو جائے گا۔ اور میرے دوست، تم کتنے عظیم ہو، تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ واقعی تمہارا جھکے رہنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھجور کے درخت نے کہا۔ یوں سردیوں کا موسم گزر گیا۔ ایک غریب آدمی نے بیری کی سوکھی شاخ دیکھی، اسے کلہاڑی سے الگ کیا اور جلانے کے لیے لے گیا۔ دیکھا بچوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے کام آئے وہی اچھا انسان ہے۔ یاد رکھو، قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے انسان بننے کی توفیق دے۔ آمین۔